السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت آپ لوگوں کو خوش آمدید یہاں پہ۔ اور سب سے پہلے اعظم صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے اور ان کے پیچھے جو ان کی آرگنائزیشن ہے، میں ان کو بھی داد دیتا ہوں۔ بڑا اچھا انہوں نے کام اٹھایا ہے، کیا ہے، اور بڑی ان کی تاریخ رہی ہے ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ نوجوانوں کے اوپر، ان کی تربیت کے اوپر، ان کا جو ایک تربیت کا ایک اسپیکٹ ہے، ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ کمینڈیبل ہے۔ اس کو داد دینی چاہیے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور ہماری سپورٹ ہے انشاءاللہ۔ میرا جو آج کا موضوع ہے، جیسا کہ بتایا کہ آج ماڈرن ڈیز کے اندر اسلام کو جو چیلنجز درکار ہیں، یا اسلام جن چیلنجز کو فیس کر رہا ہے، اس کے اوپر میں آج ایڈریس کروں گا آپ لوگوں سے۔ اگر ہم آج پریزنٹ کو دیکھیں تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ اور کیونکہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے، وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اسلام، اور اس کا جو تشخص، اس کی جو آئیڈینٹی ہے، ہم اس کو بات کر رہے ہیں، تو ذرا اس کے اوریجن کو بھی دیکھ لیں۔ آپ کو یہ ہسٹری کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی، اور یہ بڑی اسٹرینج بھی ہے اور بڑی یونیک بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بھیجنا ہے، ایک آخری امت چننی ہے، ایک آخری کتاب کو دنیا کے اندر بھیجنا ہے، اور اس کے لیے نبی کو بھی چنا، ایک قوم کو بھی چنا۔ تو اس دور کے اندر آج سے 1400 سال پہلے اگر ہم ایک ٹائم ٹریول کریں، although کہ ہم اس میں بلیو نہیں کرتے، لیکن ہم پیچھے چلے جائیں لیٹ سپوز، اور وہاں پہ ہم دیکھیں کہ why اللہ سبحانہ و تعالیٰ چوز عربین پیننسلا، جسے جزیرہ نما عرب کہتے ہیں، مکے کی اس وادی کو، جس کو ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان میں کہتے ہیں بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک ایسی جگہ جس میں کچھ اگتا بھی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کے دور میں بھی ایسا ہی ہے۔ ایون اگر آج بھی ہم مکے کے اندر چلے جائیں تو وہ ایک ایسی بواد غیر ذی زرع، وہ بنجر جگہ ہے وہ۔ اب اس میں کچھ کیمیکلز یا سائنٹیفک اپنے ریسرچز کر کے اس کو وہ آباد کر دیں، لیکن بائی ڈیفالٹ وہ جگہ ایسی ہے۔ اور پھر قرب قیامت کی نشانیاں، ہم ساری معاملات، مطلب آج تک ہم اس کو جو دیکھ رہے ہیں، تو وہ ایک بیابان اور ڈیزرٹڈ جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا کیوں؟ اور آپ غور کرے گا اس بات پہ، اس دور کے اندر پرشین امپائر واز دیئر، یہ جو فارس کے جو لوگ تھے، یہ پوری امپائرز وہ موجود تھیں۔ رومن امپائر، جس سے بعد میں خلافت عثمانیہ تک لڑتی رہی ہے، رومن امپائر، آپ کو رومنز ملیں گے، تو یہ یورپ کے اندر وہ لوگ موجود تھے۔ افریقہ کے اندر جو ایویسینین امپائر ہے، شاہ حبشہ جو تھا، وہ بھی وہاں موجود ہے۔ تو اس طرح کی 3 بڑی بڑی سلطنتیں موجود ہیں۔ پھر آپ مصر کے اندر دیکھیں تو مصر کی ثقافت، جو ایجپشن سویلائزیشن ہے، وہ بھی وہاں موجود تھی۔ اور وہ کوئی ایسی نہیں کہ چھوٹی موٹی ہسٹری ہے، آج تک جو پیرامڈس ہیں وہ اپنے اندر ایک مسٹری رکھتے ہیں، اور سائنٹیفک ریسرچز کرنے والے لوگ اپنے اندر ان مسٹریز کو دیکھتے ہیں، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس دور میں جب اتنی ایڈوانسمنٹس نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی، انہوں نے سب چیزیں کیسے بنائیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی پاورز، ایون میں کہتا ہوں سپر پاورز ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مکے کے اندر ایک انسان کو چن لیا۔ سمجھنے کی بات ہے۔ اور اس کو جب چنا نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری بات کی منظر کشی بھی کی کہ بدل الاسلام غریبا، کہ اسلام جب سٹارٹ ہوا تھا، اسلام اس سوسائٹی کے اندر جہاں پہ سب پیگنز تھے، پیگنز مینس کہ مشرکین تھے، آئیڈل ورشپرز جو تھے، تو اور تھوڑا بہت ان کا انفلوئنس آپ کو جوڈائزم اور ان کا وہاں مل جائے گا، یہودیوں کا اور کچھ نہ کچھ اہل کتابوں کا، لیکن آپ جنرلی اگر آپ دیکھیں گے اس جگہ کی، اس خطے کے اندر، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام کا وہاں پہ آنا، اور اللہ کے رسول کی ٹفسٹ جابس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ایک ریجڈ قوم کو، جس کو کوئی رومن بھی آنے کو چھیڑنے کو تیار نہیں تھا، بلکہ وہ کہتے تھے یہ تو چھپکلی کھانے والی قوم ہے۔ خالد بن ولید جب گئے تو انہوں نے کہا تم تو چھپکلی کھانے والی قوم ہو، گو نہیں کھاتے، ضب جس کو کہتے ہیں، اس طرح کی چیز کو، صحرائی چھپکلی جو ہوتی ہے، تو ان کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا۔ اور ادھر سے اسلام کی جو اپ برنگنگ ہے، اور اسلام نے جو پرفارم کیا ہے
اسلام نے پرفارم کیا ہے، نو ڈاؤٹ وہ ٹریمنڈس ہے، وہ آؤٹ کلاس ہے کہ 23 سال کے عرصے کے اندر قرآن کے اندر ہم یہ آیتیں سن رہے ہیں، الف لام میم غلبت الروم، مطلب کہ رومیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، تو قیصر کسریٰ کے جو تاج ہیں اور ان کی جو ایسی چیزیں جو اس زمانے کے اندر بڑی اس کی شان سمجھی جاتی تھی، مطلب ان کی مسلمان ڈسکس کر رہے ہیں 23 سال، میٹر آف 23 ایئرس. تو اسلام کی جو سٹارٹنگ تھی اٹ واز اسٹرینج، مطلب وہ لوگ جانتے نہیں تھے، وہ سوسائٹی اسلام کو جانتی نہیں تھی. اور اس کے بعد ہم نے وہ آیتیں سنی، اس کائنات نے وہ آیتیں سنی ہیں، یہ زمین گواہ ہے، یہ ہوائیں گواہ ہیں، مکہ مدینہ کے پہاڑ گواہ ہیں، وہ لوگ گواہ ہیں، ان کی روحیں گواہ ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. کہاں پہ وہ دور کہ مکے کے 13 سال گزارے اور اس کے بعد مائیگریشن ہے، ہجرت کرتے ہیں، بدر کی پہلی جنگ ہے، منافقین کٹ گئے، تو اس کے بعد مسلمان اور انصار ملا کے 313 بنتے ہیں. آپ سوچیں نا، 313 مطلب 13 سال وہاں کے لگائیں اور مدینی دور کے کچھ سال لگا لیں ہم. 313 اور کہاں 313 اور کہاں پہ فوج در فوج. اور آخری جو ہمیں کاؤنٹ ملتا ہے مسلمانوں کا جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ، وہ 1 لاکھ پلس کچھ صحابہ اس خطبے کے اندر موجود ہے حج کے اس موقع کے اوپر، جو جمع غفیر ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں اس بات کو، یہ ایک بہت بڑی بات تھی. تو ہم نے وہ بھی دیکھا اور اللہ کے رسول نے اس کی سٹارٹنگ بھی بتا دی کہ یہ غریب تھا، یعنی کہ ایک اجنبی تھا. غریب عربی میں اجنبی کو کہتے ہیں. تو ایک اجنبیت تھی اسلام کے اندر، اور اسلام نے اپنا وہ دور بھی دیکھا جس کو پھر آگے ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر آگے عمر، پھر عثمان، پھر علی، پھر امیر معاویہ، اور پھر ان سب نے آگے اس کو کیری آن کیا اس کے فور بیئررز بن کے. تو پوائنٹ سمجھنے کا یہ ہے کہ اسلام نے وہاں دیکھا، پھر جس کو ہم گولڈن ایرا کہتے ہیں، اسلام نے اس کو بھی دیکھا. لیکن سمجھنے کی کیا بات ہے وہ یہ ہے کہ چیلنجز جو تھے وہ ہر دور میں تھے، چیلنجز آج کے دور میں بھی ہیں. اور اللہ کے رسول نے یہ بات ایک اینٹیسپیشن، ایک پروفیسی یا ایک پیشن گوئی اللہ کے رسول نے کہہ دی تھی، فَسَيَعُودُ غَرِيبًا، کہ جتنا بھی اس کا نام ہوا ہے، اس کی شان بڑھی ہے، اس کی پہچان بنی ہے، اس کو جو کمال ملا ہے، یہ دوبارہ سے اسکویز اور شرنک ہو کے دوبارہ سے اجنبی بن جائے گا. اور میں اب یہ سمجھتا ہوں، بلیو می، آج کا دور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ آج ہم اس دور کے اندر ہیں جہاں پہ لٹرلی اسلامک آئیڈینٹی، مسلم آئیڈینٹی، یہ ساری چیزیں ایک سیویئر کرائسس کے اندر ہیں. اور میں تھوڑا سا اس کو اور پیچھے لے کے آ جاتا ہوں. چلیں ابھی ہم ریلیجن کو بھی تھوڑا بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں، اسلام کو بھی تھوڑا بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں. میں تو آپ کو ایک کرائسس بتاؤں. یہ جو 1990 کے بعد سے جو اس دنیا کے اندر ایک ریولوشن آیا ہے، پہلے ایک انڈسٹریل ریولوشن تھا، پھر ابھی ٹیکنالوجیکل ریولوشن جو آیا ہے، جس نے دنیا کی سمت، اس کی ڈائریکشن، اس کی پیس، ویلیوز، KPIs، نیچر، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں نا. ہم آن لائن اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج سے 10 سال پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا، مطلب مجھے ایک چیز بڑی پسند تھی کہ کاش ایسا ہو کہ ہمارے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی ہو جس میں ایک روم کے اندر بیٹھا ہوں، میرے پاس ایک سینسر والے ایسے کیمرے ہوں جو مجھے آگے 3D میری ایک امیج ڈپکٹ کریں، اور میرے سامنے ایک کلاس ہو، لیٹ سپوز مطلب 100-200، اور ان کو ایسا لگے کہ میں لائیو ان کے سامنے موجود. پھر کبھی کچھ کلپس ہمارے پاس موویز کے ایسے گزرے. اور ابھی ریسنٹلی لاسٹ چائنا کے اندر جو یا دبئی کے اندر جو اس طرح کی ٹیکنالوجی کے اوپر جو وہ ہوئی ہیں ایگزیبیشنز ہوئی ہیں، وہاں پہ انہوں نے اس طرح کی ٹیکنالوجیز دکھائی ہیں. ابھی وہ کچھ ایلیٹس کے پاس ہیں، اگلے 20-30 سالوں کے اندر وہ ماسس اس کو یوز کر رہے ہوں گے. تو مطلب ایک ذہن میں ایک تخیل تھا، ایک امیجینیشن تھی کہ ایسا ہوگا تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، اس سے کافر اپنا فائدہ اٹھائیں گے، لیکن مسلمانوں کو بھی اس سے بڑا فائدہ ہوگا، ہمارے اکیڈیمیا کو بہت فائدہ ہو جائے گا، ہمارے ایجوکیشن کو بڑا فائدہ ہو جائے گا. تو ہم اس کو تو کہنے کی بات یہ ہے
کہ یہ جو ہمارا ٹرانزیشن آیا ہے اس دور کے اندر, یہ ٹرانزیشن اس کائنات سے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ریلیجن رائٹ ناؤ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہیومینٹی. میں بھی انسانیت کی بات کر رہا ہوں. ہمارے جو ویلیوز جو اتنی کوئکلی چینج ہوئیں گے, جو ہمارے مسائل اتنے کوئکلی چینج ہوئے, یہ ہم نے زندگی میں کبھی اس کائنات میں نہیں دیکھے تھے. میں چھوٹا تھا, میں اپنے والد صاحب سے ان کے بچپنے کی باتیں سن رہا ہوں, میں اپنے دادا سے ان کے بچپنے کی باتیں سن رہا ہوں, تو وہ مطلب اپنی کوئی کہانیاں سنا بھی رہے ہیں تو اس میں کوئی بیل گاڑی آ رہی ہے کہیں انڈیا کے اندر, بیل گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں, یا ایون وہ اپنی جوانی کی باتیں بتا رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی, تو وہاں پہ بھی گاڑیاں اور ٹرانسپورٹیشن یہ سب ریئر تھی. ہوتے 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 مطلب ان کے پاس جو ایگزامپلس بھی تھی وہ اس طرح کی موجود تھی. اور پھر آہستہ آہستہ مطلب کہ ان کی لگژریز کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ ریڈیو کسی کے پاس آ جائے. آج ریڈیو ہمارے موبائل فونز کے اندر موجود ہے, ہم اس کو کہتے ہیں نا منہ بھی نہ لگائیں. مطلب آج کے بچوں کو بتانا پڑتا ہے بیٹا وہ بٹن والے فون تھے, وہ ایک فلاپی ہوتی تھی 3 point something MB کی, جس میں ایک کوئی MP3 کی فائل آتی تھی, that's it, 3 point something. آج we are talking about terabytes. آج آئی فونز آ رہے ہیں ٹیرابائٹس کے اندر میموری, یہ اسٹارٹ ہوئے تھے 16 GB کے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس کے جو مسائل ہیں نا, مسائل وہ بہت خطرناک مسائل ہیں. ہمیں تو سنبھلنے میں بھی ٹائم لگ جائے گا. میرے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں 40-50 سال اور چاہیے, اور اس میں بھی ہم رک نہیں رہے. پہلے ہمارے پاس چھوٹے والے فون تھے, اس کو ڈگڈگی فون کہتا ہوں میں, بٹن والے جو 3310 جس کو کہتے رہے, نوکیا کے اس طرح کے. پھر وہاں سے سمبین فون آئے 6600, ہوتے ہوتے ایک ایولیوشن ہم نے دیکھا. پھر اسمارٹ فونز ہے ٹچ, جس میں آئی فون اور سیمسنگ اور ان لوگوں نے بڑا کام کیا شروع کے اندر. اور اب جو ٹیکنالوجی ہے مطلب وہ کہاں سے کہاں لے کے جا رہی ہے. اور اب کیونکہ اب انسان ہے نا, انسان بناتا ہے اور بنانے کے بعد اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اس نے کیا کیا ہے, اس کے چیلنجز کیا ہوں گے, کیا مسائل ہوں گے. اب دوبارہ سے ابھی ہم سیٹلمنٹ کی طرف آ رہے ہیں, ابھی ہم اسکرین ٹائم کے اوپر آ رہے ہیں. آپ اپنے سیٹنگز میں جائیں تو آپ کی ڈیجیٹل ویل بینگ کا کانسیپٹ آنا شروع ہو گیا ہے اسکرین کو لے کے. مطلب ہم اس طریقے سے ایک ایڈجسٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں ابھی بھی میرے خیال میں کم سے کم بھی 20-30 سال اور لگیں گے اس ایرا کو سمجھنے کے اندر. یہ میں انسان کا کرائسس بتا رہا ہوں کہ سامنے, the chaos in which the human beings are living right now. اب آپ سوچیں کہ اس کے اندر مسلمان, اب آپ سوچیں اس کے اندر اسلام, یہ تو پتہ نہیں کہاں کی بات ہو رہی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے, ان سارے کوئک ٹرانزیشنز کے اندر جہاں پہ ایک انسانیت ٹرانزلیٹ کر رہی ہے اینڈ بیکمنگ سم تھنگ ایلس, ہماری جو ویلیوز, جو چیزیں. آج سے آپ معین اختر, ایک بڑا نام ہے پاکستان کے اندر, ایک وہ بھی ایک کامیڈین تھے, آپ نے لوز ٹاک کی شاید کوئی کلپ سنی ہو, وہ بھی ایک شاہکار موجود ہے. مطلب پہلے یہ سارے کام کرنے کے لیے آپ کو کوئی ادب چاہیے ہوتا تھا, آپ کسی ایک خاص انداز میں ادب سے بات کرتے تھے, مطلب یہ کرائٹیریا ہوتا تھا. اور آج کے آپ کامیڈینز دیکھ لیں جو ہمارے پاس یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں, جو ہمارے پاس اس ٹائم پہ ٹوٹے آ رہے ہیں ہمارے پاس, مطلب اس کی آپ کو ایک سمجھ میں آ جائے گا 30-40 سال میں اس قوم کے ساتھ ہوا کیا ہے, اور کس ہم اخلاقی, دینی, ہر ایسپیکٹ کی جو ایک پستی ہے ہم اس کے اندر اس ٹائم پہ موجود ہیں. جہاں پہ بچے اس ٹائم کے اوپر ہماری ایجوکیشن کو چھوڑ کے وہ ٹک ٹاکرز بن رہے ہیں. اس کے ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ سب چیزیں کوئک سکسیس آفر کر رہی ہیں. پہلے کیوں پڑھتے تھے؟ بھائی عزت ملے گی, پیسہ بنے گا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. اب سب دنیا کو پتا ہے بھائی یہ سب چیزیں کرنے سے مل جائے گا, کسی کو ملا, لیکن یہ کرنے سے بڑا پرومسنگ ہے. تو انسان ہمیشہ پرومسنگ کی طرف اب اس کے اندر بیچارہ کہیں پہ اسلام جو ہے وہ کہیں پہ بیچارہ ایک مسلمان اسلام کو لے کے کہیں پہ سروائیول کی کوشش کر رہا ہے. اور آپ سیگمنٹ بولیں, یو نیم اٹ, آپ سیگمنٹ بولیں, آپ پولیٹیکل سسٹم کے اوپر بات کریں آپ, اور بولیں جی ہم کوئی ایسی بات کریں گے جس کے اندر اسلام کی بات ہوگی, آپ وہاں پہ اسٹرینجنس فیل کریں گے. اسی طریقے سے مطلب وہ بولے نا ہم آئیں گے, ہم سیاست پہ بات کریں گے, لیکن اس کے اندر ہماری ویلیوز ہی ہوں گی. آپ کے جلسوں سے لوگ نکل جائیں گے. آپ تجارت کے اوپر بات کریں, دیکھیں ایک دور وہ تھا جہاں پہ عمر بن خطاب نے اصول لگایا ہوا تھا
کہ جس کو تجارت کے اصول نہیں آتے، جس انسان کو، وہ ہمارے بازاروں میں ہی نہ آئے. جہاں پہ ریٹرن پالیسی جس کو امیزون نے اپنایا ہے آج، اور امیزون دنیا کے اوپر چھا گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک چیز ٹینجیبل آپ کے پاس موجود نہیں ہے، پکچر اور ویڈیوز کے تھرو آپ اس کو سیل کر رہے ہیں، مارکیٹ کر رہے ہیں، اور آپ اس کا فیل لے سکتے ہیں، آپ اس کا ریویو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ خرید لیں، اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ ہمیں واپس کر دیں، واپس لے لیں گے. تو اس سیکیورٹی کے اوپر جو اسلام سیکیورٹی دیتا تھا اس نے اٹھا لیا. اور آج اگر ہم اس سوسائٹی کے اندر بات کریں، مارکیٹس کے اندر جائیں، تو سب سے پہلی چیز آپ کو شاپس کی اسٹارٹنگ میں جو چیز لگے گی وہ لگے گی گڈس آر سولڈ کین ناٹ بی ریٹرن، اور ایکسچینج پالیسی ہے مسلمانوں کی ہے. اور آپ اگر اس میں جا کے بات کریں کہ جناب والا میں نے یہ چیز آپ سے لی ہے اور یہ میرے XYZ ریزنس ہیں، مجھے واپس کرنی ہے، اللہ ماشاء اللہ قلیلا من عبادی شکور، بڑے کوئی قلیل قسم کے لوگ ہوں گے، لمیٹڈ، جو اس کے اوپر عمل پیرا ہے. لیکن آپ کو ہماری سوسائٹی کے اندر جو میجورٹی ہے وہاں پہ آپ کو یہی دکھے گا کہ ہم اس کو واپس نہیں کر سکتے. حالانکہ ویلیوز کے اندر یہ چیز موجود تھی. کیا ہم اسلام کا نام نہیں لے سکتے؟ ہیں ہم مسلمان. چلیں، یہ تو باہر کی باتیں ہیں، فیملی کے اندر آ جاتے ہیں. ہم معاملات کرنے ہیں، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، ملنے ملانے کے معاملات ہیں، گھومنے پھرنے کے معاملات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے معاملات ہیں. آپ بولیں کہ میں آؤں گا اور مجھے یہ چیزیں چاہیے، یو ول بی آئسولیٹڈ. یا تو آپ ہو جاؤ گے یا پھر یہ سوسائٹی کر دے گی آپ کو، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور حل آپ کو دکھے گا نہیں. اور یہ ہمارے پاس، اب سورہ ہود پڑھیں، اعراف پڑھیں، آپ کو امتوں کے آپ کو یہ چیز ملے گی. الصلاۃ تأمرک، تمہاری نمازیں تمہیں یہ سکھاتی ہیں. ہاں، یا شعیب علیہ السلام کو کہتی ہوں الصلاۃ تأمرک، کہ تمہاری نمازیں یہ چیزیں سکھاتی ہیں، تم آ کے ہمارے کاموں کے اندر. اس کے بعد آپ ان کو لے لیں، لوط علیہ السلام کو دیکھ لیں آپ، کہ ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم یہ جو ہمارے ورلڈلی افیئرز ہیں تم اس کے اندر اپنی ٹانگ نہ اڑایا کرو، ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا. پھر بھی تم آ گئے بولنے کے لیے. ہماری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میں مرد کو مرد کے ساتھ لگاؤں، عورت کو عورت کے ساتھ لگاؤں، نہ لگاؤں. تم کون ہوتے بولنے والے؟ کون سے رولز، کون سے ریگولیشن کی بات کر رہے ہو تم؟ تو آپ یہ آ کے بات بولے سوسائٹی کے اندر، اور آپ اس دن ایک اجنبی بن جائیں گے، اور آپ کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ویوڈ ہو جائے گی، ویوڈ. نہیں سمجھ میں؟ آپ کو اٹھا کے سائیڈ میں کر دیا جائے گا. کہتے ہیں نا وہ آٹے میں سے بال کو نکال دیا جاتا ہے، آپ کو اس طرح سائیڈ میں کر دیا جائے گا. نہ کوئی سیٹ ملنی ہے آپ کو، نہ کوئی عزت ملنی ہے آپ کو، کوئی مقام مرتبہ نہیں ملنا. پھر آپ آ جائیں جوڈیشل سسٹم کے اوپر، ہم بات کر لیتے ہیں. آپ ایجوکیشن سسٹم کے اوپر بات کر لیں. گریڈ 1 سے بھی پیچھے چلے جائیں کنڈر گارڈن پہ، وہاں سے لے کے 16 سال ہم اپنا بچہ اس ایجوکیشن سسٹم کو دیتے ہیں. ہمیں اسلامیات ملتی ہے، اسلام نہیں مل رہا کہیں پہ بھی. یہ ایک ریئلسٹک بات بتا رہا ہوں آپ کو. اور اس کے بعد جتنا کریکولم ہے، میں ان ریسرچز کے اندر رہا ہوں، اور میں نے گوروں کو بھی بہت پڑھا ہے، لٹرلی پڑھا ہے میں نے گوروں سے پڑھا ہے. میں آپ کو لٹرلی یہ بات بتا رہا ہوں. یہ ایجوکیشن سسٹم ہمیں برین واش کرتا ہے. کیسے برین واش کرتا ہے؟ ٹیکنیکلی میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کا اسلام غریب ہو جاتا ہے وہاں پہ. آپ جائیں، آپ فائنانس کی فیلڈ میں چلے جائیں، آپ اکنامکس کی فیلڈ میں چلے جائیں، آپ بزنس ایڈمنسٹریشن کے اندر بزنس کی فیلڈ میں چلے جائیں. آپ اس کے اندر جائیں اور آپ سب چیزیں پڑھیں گے. انہوں نے دنیا کو چلانے کے پیٹرنز انلاک کیے ہیں. یہ ایک جادو ہے ان کے پاس. تو آپ اس کو پڑھتے ہیں، آپ اس کو سوسائٹی میں لے کے آتے ہیں، لے کے آنے کے بعد آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں، اور آپ کو دکھتا ہے رزلٹ مل رہا ہے. مجھے نفع نقصان مل رہا ہے، نفع حاصل ہو رہا ہے، نقصان میرا جا رہا ہے. تو ایونچولی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کا جو اسلام ہے وہ آپ کے مائنڈ سے نکل جاتا ہے، کیونکہ آپ اسلام کو وہاں لے کے نہیں آ سکتے. یہ میں ایک ریالٹی بتا رہا ہوں، یہ ریالٹی ہے. اور ڈیپ ان سائڈ آپ ان کا جو گاڈہڈ ہے وہ کلیم کرتے ہیں، اور ہم اس گاڈہڈ کے اندر ان کی عبودیت کے اندر، ان کی ورشپ کے اندر، اس سسٹم آف ورشپ کے اندر ہم آ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں، جہاں پہ ہم ان کو وہ سپریمیسی دیتے ہیں اور مانتے ہیں وہاں پہ. اور یہ چیز ہوتے جیسے میں نے آپ کو بتایا
پھر اسلام کا پتہ ہے پریکٹسنگ کتنی رہ جاتی ہے؟ اسلام کی پریکٹسنگ رہ جاتی ہے صرف اور صرف مسجد کے اندر، تلاوتوں کے اندر، ذکر کے اندر، برکتوں کے اندر. پھر آپ اسلام کو شروع کریں گے مسجد سے، اور اس کے بعد ڈائریکٹ آپ جمپ ماریں گے آخرت کے اندر. اور اس مسجد سے یا اس گھر سے یا اس دل سے اسلام نے جو پھوٹ کے اس سوسائٹی کے اندر آنا تھا اور اس کے جو ورچیوز اس سوسائٹی نے دیکھنے تھے، آپ کو وہ نہیں دکھیں گے، کیونکہ ادھر تو دوسرے لوگ آگے بیٹھے ہوئے. میں نے آپ کے سامنے پوری دنیا رکھ دی ہے اس ٹائم کے اوپر، جو آپ کی اور میری دنیا ہے. وہاں پہ نہ ہے نہ ہم مانتے ہیں اس کو. اسٹریٹ سمجھ میں، اسٹریٹ. تو یہ اس ٹائم کے اوپر ہماری حالت ہے، اور بڑی پتلی حالت ہے ہماری. اور اس کے اوپر میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک قول جب میں سنتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ کیا بات ہے یار، کیا کمال ہے. وہ کہتے ہیں انا کننا اذل قوم. ہم یہ میں نے جو بات کہی تھی نا آپ کو، ہسٹری جو میں ہسٹری میں لے کے گیا تھا آپ کو، اس کو ایگزیکٹلی عمر بن خطاب نے یہاں پہ کوٹ کیا ہے. کہتے ہیں انا کننا اذل قوم. اذل ورڈ نکلا ذلیل سے، مطلب ہم ایک ایسی قوم تھی اذل قوم جو قوموں کے اندر سب سے زیادہ ذلیل تھی. ہماری کوئی عزت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا، کوئی سہ نہیں تھی، کوئی واہ نہیں تھی، کوئی ہماری اکمپلشمنٹ نہیں تھی. ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں. ہمارے پاس جو چیز تھی اسلام سے پہلے جاہلیت کے اندر، وہ کیا چیز تھی؟ ہمارے پاس اشعار موجود تھے، امرؤ القیس کے اشعار موجود تھے، دواوین موجود تھے، 7 معلقات موجود تھے. اس کے بعد ہمارے پاس قبیلوں کے اندر ہزار سال پرانی دشمنی موجود تھی. اس اونٹ نے کنویں سے پانی کیوں پی لیا، اس کے اوپر ہمارے پاس ہماری تاریخیں ہیں. تو آپ اگر دیکھیں گے تو ان کے پاس کچھ تھا نہیں فخر کرنے ہوئے. پاکستانی کہتے ہیں نا ہمارے پاس ایٹم بم ہے جی، وہ ایک الگ بات ہے. ایٹم بم بنانے والے کو بیچارہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا دلیل ہو کے مر گیا بیچارہ وہ، ٹھیک ہے. میں تو کہتا ہوں بڑا سوچ سمجھ کے یہاں پہ جینیس بننا ہے پاکستان کے اندر، آپ نے بہت سوچ سمجھ کے، کیونکہ مار دیے جاؤ گے آپ اس دن، اٹھا دیے جاؤ گے آپ اس دن. یہ میں اسٹریٹ بتا رہا ہوں آپ کو. بہت سوچ سمجھ کے اپنا پوٹینشیل پاکستان میں لے کے آنا ہے آپ نے، بہت سوچ سمجھ کے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کا مسئلہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دشمن بڑے ڈفرینٹ ہیں. پاکستان دشمن نہیں ہے صرف، یا مطلب وہ دشمن اندر بھی ہیں دشمن باہر بھی ہیں ہمارے پاس. بہت منافقین اندر بھی ہیں اور دشمن باہر بھی ہیں ہمارے پاس. بھائی دیکھ بھال کے اپنا جو وہ کیا کہتے ہیں ایکسپرٹیز ہے نا، دیکھ بھال کے آئے گا، کہیں آپ کا ستارہ بجھی نہ جائے. یہاں پہ دیکھ بھال کے نیکی کرنی ہے، دیکھ بھال کے نیکی کرنی ہے. کیونکہ اس امت کے اندر آج جو بھی جہاں بھی جو نیکی کر رہا ہے اس کے ساتھ بہت خطرناک ہو رہی ہے. اور دیکھ بھال کے میں آپ کو ایک ریئل ٹائم ریالٹی چیک دے رہا ہوں میں آپ کو. آپ اوپر آئیں گے اور جو شارکس ہیں وہ آپ کو کھائیں گے نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا آپ کو. چلے میں 10 اختلاف کے باوجود میں آپ کو ایک ایران کی اگزامپل دے دیتا ہوں. ایک خاص ٹاپک کے اوپر انہوں نے فلم بنانی تھی کوئی کسی کے اوپر. اب اس فلم سے جو نیریٹو تھا وہ چینج ہو جانا تھا مسلمانوں کا. پتہ ہے آپ کو انہوں نے 2 یا 3 ڈائریکٹر ہی مار دیے اس اسٹوری کے اوپر. حالانکہ وہ کوئی جہاد نہیں کر رہے تھے، وہ اپنا بزنس دیکھ رہے تھے. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ تھوڑا دیکھ بھال کے آئے گا یہاں پہ، کیونکہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں، بہت کمپلیکس ہیں. تو لیکن چلیں جی پھر دوبارہ آتے ہیں عمر بن خطاب پہ قول کی طرف. وہ کیا کہتے ہیں؟ انا کننا اذل قوم. بھائی ہم ایک ذلیل ترین قوم تھی قوموں کے اندر. رومنز کے مقابلے میں، پرشینز کے مقابلے میں، ایبیسینینز کے مقابلے کے اندر، ایجپشن سویلائزیشن کے مقابلے میں قریب ساری یہی ہے نا. باقی تو آپ یہ سارا قطر وطر سارا یہ آپ دیکھ لیں اس دور کے اندر، یہ تو قبیلوں کے اندر بٹے ہوئے لوگ تھے. عراق تک کوئی سویلائزیشن اگر عربوں کے اندر کہیں موجود تھی تو وہ ایجپٹ اور اس جگہ کے اندر کہیں موجود تھی. یہی آپ کو 2 جگہ ملیں گی، ایک فلسطین کا علاقہ اور دوسرا آپ کو ایجپٹ کا علاقہ ملے، مصر کا علاقہ جو ہے یہ. اور یہ بھی آپس میں بہت زیادہ قریب ہیں. یہیں پہ کوئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس کے بھی بہت سارے ریزنز ہیں. فرعون بھی یہاں پہ آئے، موسیٰ السلام بھی یہاں پہ تھے، پھر یہودیوں کا ایک بڑا ایلیمنٹ ہے. تو یہاں پہ آپ کو کوئی چیز ملے گی. اس کے علاوہ پورا جو پیننسلا جو ہے عربین، وہ آپ کو وہاں پہ خالی ملے گا، کچھ بھی نہیں تھا، چٹیل میدان. ایون آج سے 40-50 سال پہلے بھی 70s کے اندر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات،
آپ یہ UAE کے جو بڑے بڑے جو بادشاہ تھے, آپ یہ دیکھیں یہ کس طرح رہتے تھے. ایون ان سعودیوں کو بھی اگر آپ دیکھ لیں یہ کس طرح رہتے تھے. اور یہ دا اسپین آف 20-30 ایئرس. اس کے بعد ان کے پیٹرول کی, اس کے بعد ان کی جو حالات چینج ہوئے. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں, تھرو آؤٹ آپ ہسٹری کے اندر دیکھ لیں, ایون پرانا والا ورژن بھی ترکی نے بنایا تھا ان کا, کیونکہ نہیں تھے اکنامکلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے, فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے, ساری چیزیں تھیں. تو انا کنا اذل قوم, یہ عمر بن خطاب نے حقیقت بتا دی تھی. اور پھر کیا کہتے ہیں, فاعزنا اللہ بالاسلام, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی اسلام کے ساتھ. اور یہ میں نے سارا جب بیس لائن سیٹ کر کے پرابلم ڈائگنوز کرا کے, ناؤ آئی ایم کمنگ ٹو دا سولوشن, کہ سولوشن کیا کرنا ہے ہم نے. فاعزنا اللہ بالاسلام. بھائی دنیا میں اگر آپ کو جو مجھ سے سن رہے ہیں, آپ کو دو طرح سے یاد رکھے گا, دو طرح سے آپ کو کوئی کامیابی مل سکتی ہے. یا تو اپنا نام محمد, احمد, علی اور یہ نام اپنے ہٹا کے آپ ٹام, ڈک اینڈ ہیری کوئی نام رکھ دو اپنا, اور اسٹریٹ اپنا ریلیجن چھوڑ دو اسٹریٹ, تو دنیا میں آپ یقیناً بہت آگے جاؤ گے. کیونکہ آپ مکس چارٹ نہیں ہو, آپ بڑے فوکس ہو, بہت کانکریٹ ہو. میں آپ کو انکریج نہیں کر رہا مرتد ہونے کے اوپر, لیکن میں ایک ریالٹی بتا رہا ہوں. obviously یہ چیز ہو نہیں سکتی. یا پھر اس اسلام کو لے آؤ جو ٹرو اسلام ہے, جس کے اندر کوئی لگی لپٹی نہیں ہے, جس کے اندر آپ کو تساہل نہیں ملے گا, جس کے اندر آپ کو بہت اسٹریٹ فارورڈ چیزیں ملیں گی, جس میں ہم کسی کمپرومائز ورژن آف اسلام کو نہیں کرتے. ہمارے اسلام کے اندر جہاد ہے, ہمارے اندر ہاں جی ہم مانتے ہیں جہاد ہے. آج ہم ذلیل ہیں, جہاد چھوڑنے کے بعد ذلیل ہیں, ہاں جی ہم مانتے ہیں. اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہم اس کو ہم تعویل نہیں کریں گے, ہم اس کا ایک سافن ورژن نہیں دیں گے اپنی لائف کے اندر. نو, یہ زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ, اور یہ جو کر رہا ہے وہ زیادتی کر رہا ہے. جو کمپرومائز ورژن آف اسلام آ رہا ہے نا, جو یہ لے کے آئے گا, جس کا اسلام اس کے اندر اور باہر کچھ اور ہے, اب یقین کریں وہ مارا جائے گا. ہونا نہیں ہے اس کے ساتھ, کیونکہ اگلے جو بیٹھے ہوئے نظریں گاڑ کے وہ گرکے بیٹھے ہوئے ہیں. they are very staunch enemy of Islam, literally. اور ان کو ہر مووز کے اندر پتہ ہے ان کو, اور وہ اپنا ریلیجن برباد کر چکے ہیں. جو جیوز اور کرسچنز ہیں, انہوں نے اپنا سب کچھ, انہوں نے اپنے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا. they literally played with their religion, with their books, with their prophet. یقتلون الانبیاء, they even killed their prophets. آپ سے سمجھتے ہیں یہ وہ اپنا خراب کر سکتے ہیں, آپ کا بچا دیں گے وہ. ان کو پتا تھا ہم نے اپنا دین کیسے خراب کیا, چلو بھائی ان کا دین بھی ویسے ہی خراب کرو. جب بھی آپ کو اسلام کی جو شروع کی جو بڑی جو سیکٹیرینزم ہے, جو بڑا جو توڑ آپ کو ملے گا, اس کے اندر آپ کو ان کی سازشیں ضرور ملیں گی کہیں نہ کہیں, آپ کو کہیں نہ کہیں. ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا تھا یہود جو ہیں وہ 71 میں ڈیوائڈ ہوئے, کرسچن 72 میں, مسلمان 73 میں. تو ان دونوں کو پتہ ہے, انہوں نے اپنا بھی توڑا ہے. میکنزم سارا وہی ہے, نبی بھی ویسا ہی ہوتا ہے, کتاب بھی ویسی بھی ہوتی ہے, اللہ بھی وہی ہے, جبریل بھی وہی ہے, ایوری تھنگ سیم. چلیں جی ان کے ساتھ بھی وہی کرتے ہیں. تو وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. تو یہاں پہ جو وہ ہے نا مدانیت جس کو ہم کہتے ہیں, یا پھر اس کو جو ممی ڈیڈی اسلام ہے, یہ نہیں چل سکتا میرے بھائیوں میری بہنوں. ہمیں اپنے اسلام کے ساتھ بہت کانکریٹ آنا پڑے گا, لٹرلی بہت کانکریٹ آنا پڑے گا, بہت فرم آنا پڑے گا, بہت ٹیکے کے ساتھ آنا پڑے گا. اور میں آج سے کوئی 10-12 سال پہلے جب میں یونیورسٹی پڑھتا تھا نا, میں نے یہ چیز دیکھی ہے. ایک لڑکا, میں نے اس سے چیز سیکھی ہے سوسائٹی کیا ہے. لٹرلی میرا کلاس فیلو تھا, تو وہ آتا تھا اور بڑا ایک نارمل سا پریٹینڈ کرتا تھا کہ وہ کیا ہے اور کیا اس کی بیک اینڈ سے, مطلب کچھ جس طرح وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اسی طرح کا تھا. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں اپنے صبح کا ٹائم تھا, میں اپنے بیڈ سے اٹھاؤں, باہر بیلکونی میں آیا ہوں, تو سامنے میرے گھر کے پارک تھا کراچی میں. تو وہ ایک شٹل بس ہوتی ہے جس طرح کی, اس طرح کی کوئی بس تھی. تو اس کے اندر سے کوئی اسٹوڈنٹس تھے, بیسیکلی کسی آرگنائزیشن کی, اسلامک آرگنائزیشن ہے, میں آئی ول ناٹ نیم اٹ. اس کا ایک یہ نا وہ شٹل سروس تھی, ادھر سے وہ نکل کے پارک میں جا رہے تھے کرکٹ کھیلنے کے لیے. اچھا جی, تو اب میں نے دیکھا کہ اس کے اندر وہ لڑکا بھی شامل ہے, اور بڑے وہ ہارڈ کور سمجھے جاتے ہیں وہ اپنی فنڈامنٹلزم کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے.
تو میں نے کہا کہ یار یہ جتنے بھی لوگ ہیں میں ان اکثروں کو جانتا تھا, یہ تو ان کا پارٹ ہے. اور یہ جب یونیورسٹی آتا ہے تو یہ تو اتنا لوسی بن کے آتا ہے, سوری ٹو یوز دیٹ ورڈ, مطلب اتنا لیلا بن کے آتا ہے, یعنی اتنا, میں اس کو کیا بولوں, مطلب وہ اسلام کو چھپاتا ہے اپنے, ایسا کوئی داغ ہے اس کا. تو مجھے اس دن بڑی تکلیف ہوئی. میں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ عمر بن خطاب کیا کہہ رہے ہیں, اذل قوم, ہم تو کچھ تھے ہی نہیں, فاعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی, تو انہوں نے اس اسلام کو اپنے ماتھے کا تاج بنایا. تاج سب سے پرومیننٹ چیز ہوتی ہے. جب ایک انسان آتا ہے, بادشاہ آتا ہے, تو سب سے پہلے وہ آتا ضرور ہے لیکن سب سے پہلے اس کا تاج آتا ہے. تو انہوں نے اسلام کو اتنا پرومیننٹلی بنایا. کس چیز کے اندر؟ یہ داڑیاں, شلوار قمیض, حجاب پہن کے نہیں میرے بھائیوں, یہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, میں اس کو بالکل ڈیمین نہیں کروں گا, اٹ از دیئر, اور یہ بھی ہمارے تشخص کے اندر بہت میٹر کرتی ہے یہ چیز. لیکن جو میں آپ کے ساتھ چیزیں رکھ رہا ہوں نا, اور جو ایسنس ہے ہماری سوسائٹی کا, اس کے اندر جب آپ اسلام کو انٹیگریٹ کریں گے, جب آپ اس کے اندر اسلام کو لے کے آئیں گے, جب آپ اس میں اسلام کی بات کریں گے, وہ ہے آپ کے ماتھے کا تاج. آپ اپنا آفس بنائیں تو آپ کا اسلامک آفس ہونا چاہیے, قرآنی آفس ہونا چاہیے, آپ کو دکھنا چاہیے ایک مسلمان کی بات ہے. آپ نے اسٹار پلس نہیں دیکھے, آپ نے یہ بالی ووڈ کی موویز نہیں دیکھی, وہ ہر جگہ اوم جے جگ دی یہ ہر جگہ لے کے آتے ہیں. وہ کیوں؟ مطلب گانوں کے اندر انہوں نے اس کو نارملائز کر دیا, اور ہمارے لیے وہ جو بھجنگ ہیں جو بھی ہیں, مطلب وہ نارملائز کی سوسائٹی کے اندر انہوں نے, مطلب ہم اس کو, ایک تو وہ ہندی ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا, گانا گا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں سمجھ ہی نہیں آتا, آئی سمجھ میں, تو لیکن وہ کیوں لے کے آتے ہیں, اور ہم اتنا ہی لینینٹ ہو کے, ڈھیلے ہو کے, اور ڈیفینسو موڈ میں جا کے ہم نے کیا کہتے ہیں, نو اٹس ناٹ گونا ورک. اور اس کے بعد عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں, فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعْزَنَ اللَّهُ بِهِ, اور جب بھی ہم عزت کے طالب بنیں گے, whenever we will seek the reputation, the عزت سمجھتے ہیں نا, مقام, ٹیکا, سکہ جس کا چلتا ہے, توتی جس کا بولتا ہے, بِغَيْرِ مَا أَعْزَنَ اللَّهُ بِهِ, اس چیز کے بغیر, اس کو مائنس کر کے دنیا میں, جب بھی آپ مائنس کر کے, جب بھی اسلام کو مائنس کر کے, اس کی روح مائنس کر کے, اس کا تشخص مائنس کر کے, اس کی آئیڈینٹی مائنس کر کے, کمپرومائز ورژن کے ساتھ جب بھی آپ عزت کو لینے کی کریں گے, کیا کہتے ہیں, اذلنا اللہ, اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا اس دن. اور دیکھیں جی, عمر بن خطاب جو محدث تھے, جن کے بارے میں بولا گیا کہ میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ عمر ہوتا, تو ان کی یہ جو بات تھی وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے, ان کی جو اولادیں ہیں, ان کے جو بیٹے بیٹیاں دیکھ رہی ہیں کہ جب ہم اسلام کو چھوڑ کے عزت لیں گے, مقام بنائیں گے, مرتبہ بنائیں گے, ہم ذلیل ہو جائیں گے. اور ہم ہو رہے ہیں ذلیل, ہم ذلیل ہو رہے ہیں. سیدھی بات یہ ہے, ہماری کوئی عزت نہیں ہے, کوئی مقام نہیں ہے, کوئی مرتبہ نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے. میرے گھر میں 25 لوگ رہتے ہوں, میرے گھر میں 25 لوگ رہتے ہوں, بڑا گھر ہو جی میرا, بڑا گھر, اور اس کے اندر میرے گھر کے ایک چھوٹے بچے کو نیبرہڈ کے بڑے غنڈے آئیں اور آ کے مار مار کے جائیں ہیں, اور ہم بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں, اور ہم بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اور ہم بیٹھ کے گوسپس لگا رہے ہیں, ہم بیٹھ کے اپنے بزنس کی باتیں کر رہے ہیں, اور ہم اپنے اسپورٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور ہمارے ہی گھر کے اندر ایک کمرے میں کونے کے اندر وہ بچہ مارا جا رہا ہے. آپ سوچیں کہ کیا ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ فلسطین کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, آئی سمجھ میں. لیکن میں ایک اور بات بتا دوں, ہمیں ایک چیز اور بھی سمجھنی چاہیے کہ ہو از مور رسپانسبل. دیکھیں میں ایک چھوٹا انسان ہوں, لٹرلی, میرے پاس کوئی عہدے نہیں ہے, میرے پاس کوئی منصب نہیں ہے, میرے پاس کوئی وزارتیں نہیں ہیں, میں کسی قوم کے لیے جواب دہ نہیں ہوں کیونکہ میں صاحب منصب نہیں ہوں. تو جب میں ان سب چیزوں کے ساتھ نہیں ہوں تو آئی ایم ناٹ رسپانسبل. جب یہ اسلام ہمیں کہتا ہے بھائی تم بھاگو ان منصبوں سے, اور اللہ کے رسول نے یہ بھی بات بیان کرتی تھی جو مانگتا ہے ہم اس کو دیتے ہی نہیں ہے, تو ہمیں چاہیے بھی نہیں.
نہیں سمجھ میں، کیونکہ یہ ذمہ داریاں ہیں بڑی بڑی، یہ اکاؤنٹیبلٹی بنا دیتی ہیں بڑی بڑی. تو جو بڑے بڑے منصبوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کو گالیاں نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، ہم ان کو سمجھائیں گے کہ آپ ایک آگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آپ کو عالیشان چیز دکھ رہی ہے یہ آپ سمجھے جہنم ہے اور کچھ نہیں ہے، جہنم میں اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ آپ سے پوچھا جائے گا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان راعی ہے، لیڈر ہے، اور اس سے اس کی لیڈرشپ کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب میری جتنی لیڈرشپ ہے میری بڑی لمیٹڈ سے لیڈرشپ ہے جناب، ٹھیک ہے، جہاں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں نے ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا، میں نے ان کے ساتھ، میں اللہ کو جواب دوں گا، اللہ پوچھے گا تم نے ان کے ساتھ کیا کیا. جہاں تک میری بات چلتی تھی یا میرا سورج طلوع ہوتا تھا وہ بڑا لمیٹڈ میری کنگڈم ہے. جن کی کنگڈم بڑی ہے وہ زیادہ بڑے لیول کے اوپر جواب دے ہوں گے. آئی بات سمجھ میں؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک بڑوں کے کام ہے اور ایک چھوٹوں کے کام ہے، جو سمجھنے کی بات ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کی کیپیسٹی ہے جو سمجھنا بہت ضروری ہے. میں اپنے سیشن کو بس کنکلوڈ کر رہا ہوں، اس کیپیسٹی میں رہتے ہوئے، اور یہی اس کے ہم مکلف ہیں، وی آر اکاؤنٹیبل آف دیٹ کیپیسٹی. خلاص اب اس کیپیسٹی کے اندر کوئی اور بھی اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں جو صاحب منصب ہیں اور ان کے بعد چیزیں ہیں، تو آپ ان کو ایڈوائزری کریں گے، آپ ان کو ایڈوائز کریں گے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، اس کا یہ نقصان ہوگا، یہ کریں گے. میں نے اپنی آنکھوں سے، ہم نے سندھ کے اندر بہت سے ایسے لوگوں کو اپنی سیٹوں سے اترتے ہوئے دیکھا ہے ایک حق کے لیے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر میں یہ زیادتی برداشت نہیں کر سکتا، میں ایسی سیٹ ہی نہیں لے سکتا. انہوں نے اپنا سیاسی کریئر خراب کر دیا انہوں نے اس کے اوپر. اور یہ میں بتا دوں آپ کو، قرآن کا ایک فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مومنین جو ہے ان کو ان کی حالتوں میں رہنے نہیں دیں گے. یہ بتا دوں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ ہم تمیز کر دیں انہی بلیورز کے اندر سے کون طیب ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، اور کون برے ہیں. there will be a time will come for all of you جہاں پہ آپ کو ڈیسائسو ہونا پڑتا ہے وہاں پہ آپ کو ڈیسائسو کیا کرنا ہے آپ نے. اور اللہ نے بھی کہا نا کہ حسب الناس، لوگوں نے گمان کیا ہے، ان یترکوا، چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے کہا ہے کہ وی آر دا بلیورز. دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے یہ کہنا کہ وی آر دا بلیورز، ہم مومن ہیں. وہم لا یفتنون، اور ان کا ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا. ہیں اس سے پہلے مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ہر طرح کی تکلیفیں ان کو دی گئیں، زمین ہلا دی گئی ان کی، بھوک سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، خوف سے آزمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے آزمایا. تو انسان کو اس کے ظرف اور اس کے مقام مرتبے کے حساب سے وہ فلکچویشنز کے اندر وہ مقام ضرور آتا ہے کہیں نہ کہیں، یاد رکھے. تو بی ریڈی فار دیٹ ٹیسٹ. اور طیب جو لوگ ہیں، طیب جس کو اللہ کہتا ہے کہ یہ پیوریفائڈ لوگ ہیں، تو دعا اللہ سے کرے گا اللہ تعالیٰ جب وہ امتحان لے آپ کا تو آپ اس کے اندر رہیں، نہ کہ خبیث لوگوں کے اندر آپ کا شمار ہو. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، جس حالتوں کے اندر مومنین اللہ ان پہ چھوڑے گا نہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب. وہ ٹیسٹ آئے گا انسان کے اوپر کہ ایسا ٹیسٹ جس میں آپ کا ظاہر سب کچھ اڑ جائے گا، کچھ نہیں بچتا انسان کے پاس، صرف دل کے اندر کے کچھ اصول، قواعد، ضوابط، تعلق. انسان اس کے ساتھ کبھی کبھی اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں، ظاہر سے بھی کبھی کبھی ڈسبلیور ہو جاتا ہے انسان، کفر کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، لیکن دل کی کہیں نہ کہیں یہ گواہی ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، میں اللہ والا ہوں، اللہ کی جماعت والا ہوں، اللہ کے تعلق والا انسان ہوں. تو اس چیز کے لیے آپ نے کوالیفائی کرنا ہے، تیاری کرنی ہے آپ نے، ایک بات. اور دوسری بات یہ، آج ساری باتوں کا لب لبا خلاصہ، دین کے کسی بھی مسئلے کو لے کے اس کو حقیر نہیں جاننا میرے بھائیوں میری بہنوں، کبھی حقیر نہیں جاننا. ون مور تھنگ، اگر خود نہیں کر سکتے، ایک چیز خود سے نہیں ہو رہی، جو لوگ کر رہے ہیں یہ نیکی کر دو، ان کو سپورٹ بھی نہ کرو. چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں، روڑے نہیں اٹکانا کبھی، کیونکہ قرآن کے اندر ایک بڑا چیپٹر ہے، ایک ٹاپک ہے یصدون عن سبیل اللہ، کہ وہ خود تو تھے ہی تھے، وہ لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں میں سب سے بڑے ظالموں میں شمار کیا ان لوگوں کو، کہ یہ خود تو ظالم ہیں اور لیکن یہ اچھے لوگوں کو بھی نیکی کے راستے سے روکتے تھے. یہ کام نہیں کرنا کبھی.
اور یہ اس کے لیے آپ کو سچا بننا پڑے گا. سچی بات یہ ہے کہ ایک موقع ایسا آ جائے گا، لوگ کام کر رہے ہوں گے اور بڑے زبردست لیول کے اوپر کر رہے ہوں گے، تو یہ آپ اپنی ہار وہاں پہ ایکسیپٹ کر لینا کہ میں اتنا اچھا انسان نہیں ہوں، یا میں اتنا پروڈکٹیو انسان نہیں ہوں، یا میری تقدیر میں نہیں تھی یہ چیز. اٹس فائن، یہ لوگ کر رہے ہیں، میں اس کاز کو سپورٹ کر رہا ہوں. جائیں. یہ اعلیٰ خاندانی نسلی اعلیٰ ظرف والے جو لوگ ہیں نا، یہ ان کی میں نے باتیں بتا دی ہیں ہم کو. ٹھیک ہے جی. کئی سنی بات کے اندر جو بھی خیر تھا اللہ کی طرف سے تھا، اسی کو اللہ کی طرف لوٹاتے ہیں، اور جو بھی شر تھا میرا یا شیطان کی طرف سے تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.